سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 13ویں پارے، پارہ نمبر 13، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38، ورس نمبر 38 کا مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ کے تمام رسول بیوی بچوں والے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت شریفہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اور بے شک، وَلَقَدْ اور بے شک، أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ان کے لیے بنائے، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بیویاں بھی اور اولادیں بھی۔ ترجمہ ہو گیا صاف، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے ایسا کہ جو سمجھنے والی بات ہو ترجمے کے اعتبار سے، یعنی واضح ہے، پیغام واضح ہے۔ اب یہ پیغام کس کو دیا اللہ نے؟ اپنے حبیب و محبوب سرور کائنات مفخر موجودات رحمت العالمین شافی المذنبین علیہ تحیۃ و تسلیم کو دیا، کیونکہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے، یعنی اے نبی، اے رسول، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے محبوب، آپ بھی ہمارے نبی ہیں، آپ بھی ہمارے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی نبی آئے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے۔ فرق اتنا ہے وہ آپ سے پہلے تھے، آپ ان کے آخر میں آئے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہوئے، آپ خاتم النبیین ہو گئے۔ فرق یہ ہے کہ وہ رحمت العالمین کے لقب سے مشرف نہیں ہوئے، آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ فرق یہ ہے کہ ان کے لیے ساری زمین، روح زمین مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی، آپ کے لیے ساری زمین مسجد بن گئی، جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ یہ تو خصوصیات کی بات میں نے چھیڑی ہے، اب خصوصیات پر جاؤں گا تو وقت ہی نہیں بچے گا آیت اور ترجمے کے حوالے سے گفتگو کا، موضوع کے اعتبار سے، کیونکہ نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، خصوصیات، اوصاف، صفات، کوالٹیز یہ گننے میں نہیں آ سکتی۔ کوئی کہے کہ آپ کو لسٹ دیتے ہیں تو لسٹ نامکمل رہے گی، کیونکہ لسٹ سمجھنے کی بات ہے، لسٹ، فہرست زیادہ سے زیادہ ان خوبیوں کی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں آ گئیں، اور جو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خوبیاں محدود تھوڑی ہیں حضور کی، بہت ہے، لامحدود ہے خوبیاں، جتنی ہمارے علم میں آئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہی ہم جان سکتے ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے۔ اپنے نبی، اپنے رسول کی خوبیاں جو اللہ نے بخشی، ان کو صفاتی ناموں سے پتہ چلتا ہے۔ اب آ جائیے موضوع کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ بے شک اللہ فرماتا ہے، یہ لفظ وَلَقَدْ جو آیا، یہ اس آیت شریفہ کے حصے کو مضبوط کر رہا ہے کہ جو پیغام اللہ دے رہا ہے
اس میں کوئی اپنے دل کے اندر وسوسہ نہ لائے، شک نہ لائے، پکی بات ہے۔ کیا پکی بات ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے۔ ایک بات اور عرض کر دوں خوبیوں کی ذکر میں، آیت شریفہ سے معلوم ہو رہا ہے، نقطہ ہے سمجھنے کا تمام عالم اسلام کو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت میں یہ الفاظ آپ کو اور بہت ساری آیات کے ساتھ کام آئیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت میں کہ اللہ نے یہاں فرمایا رسولا من قبلک، آپ سے پہلے جو رسول گزرے، یہ نہیں فرمایا آپ کے بعد بھی جو آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول بن کر تشریف لائے، کیونکہ اللہ نے پہلے رسولوں کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں آنے والوں کا نہیں بتایا۔ کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ آخری رسول تھوڑی ہیں، ان کے بعد بھی کوئی رسول آ سکتا ہے نیا، آپ کہو گے نہیں۔ قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں اس پر کہ جہاں جہاں رسولوں کا ذکر آیا ہے وہ آپ سے پہلے کے رسولوں کا آیا ہے، آپ کے بعد کے رسولوں کا نہیں آیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جتنے رسول آئے اللہ کے، جتنے نبی، انبیاء، پیغمبر، رسول، وہ سارے حضور سے پہلے آئے، پہلے، قبل، بعد میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت میں یہ آیت کارآمد ہے، بڑی دلیل ہے، دلیل، ثبوت کہ اللہ فرماتا ہے آپ سے پہلے جو رسول گزرے، کم از کم کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان میں نبی بھی شامل ہے جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ان میں رسول بھی شامل ہیں جو اپنے ساتھ نئی کتاب آسمان کی اور نئی شریعت لے کر آئے۔ تو 1,24,000 مان لیں، تب بھی یہ 1,24,000 میں سے جتنے نبی رسول آئے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا، کتنی بڑی بات۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان سب کے لیے ہم نے بیوی بچے بنائے، یعنی وہ سب شادی شدہ ہوئے، جیسے ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں نا۔ دنیا کا سب سے پہلا بندھن انسانوں میں کون سا ہوا ہے؟ عقد۔ عقد کا معنی ہوتا ہے بندھن، عقد نکاح، یہ لفظ سنتے رہتے ہیں نا، نکاح کا بندھن۔ تو سب سے پہلا بندھن جو ہوا وہ نکاح کا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا سب سے پہلا بندھن، ماں باپ سے بھی پہلے۔ کون سا بندھن؟ شوہر اور بیوی کا۔ تو کتنا یعنی کہ اہم بندھن ہے، اندازہ لگا لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا جوڑ جو بنایا وہ میاں بیوی کا بنایا، شوہر اور بیوی کا بنایا ہے نا۔ ابو البشر، انسانوں کے باپ، پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بنایا حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ پہلا بندھن جو ہوا وہ نکاح کا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لو کتنا اہم بندھن ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہا ہے۔ یہ جمعہ کا موضوع ہے میرا، کیونکہ اس میں خاص حکمت ہے اس موضوع کو بھی اختیار کرنے میں، اور پھر قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی یہ بھی تو خاص حکمت کے تحت نازل فرمائی نا۔ مشرکین مکہ عیسائیوں کے بہکانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے کہ آپ تو ایک کیا، آپ تو کئی نکاح والے ہیں، ایک بیوی کیا، آپ کی تو کئی بیویاں ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، تو ہم بھی نکاح کرتے ہیں، ہم بھی بیویاں رکھتے ہیں، آپ بھی بیویاں رکھتے ہو،
ہمارے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، تو پھر آپ نبی کیسے؟ آپ رسول کیسے؟ آپ تو ہماری طرح ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول، اور ان سے پہلے جتنے رسول دنیا میں آئے وہ سب انسانوں میں سے آئے۔ مشرکین مکہ کا یہ گمان تھا کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ان کو نبی بننا تھا، رسالت کا دعویٰ کرنا تھا، تو کوئی فرشتہ کرتا یہ دعویٰ؟ ان بد نصیبوں کو یہ کیا معلوم، جاہلوں کو، کہ فرشتے تو ان کے غلام ہیں، فرشتے ان پر فضیلت نہیں رکھتے، یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حضور کے در کے غلام ہیں، وہ تو حضور کے پاس آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں سلام کر کے آتے ہیں، بغیر اجازت ان کو آنے کی بھی جو ہے وہ اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے، آپ کو بیویاں رکھنی ہیں، آپ کو بچے رکھنے ہیں ہماری طرح، آپ کو کھانا بھی ہے، آپ کو پینا بھی ہے، آپ کو بازار میں چلنا پھرنا بھی ہے، تو پھر ہم بھی تو یہ سب کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا فرق بہت بڑا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، انسان تو ہیں مگر تمہاری طرح کے انسان نہیں ہیں، بشر تو ہیں مگر تمہاری طرح کے بشر نہیں ہیں، یہ بشر ہیں مگر کون سے بشر ہیں؟ افضل البشر ہیں۔ تمہارا باپ بھی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا، تم کیا؟ کوئی انسان دنیا میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، رسول کے برابر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود نبی رسول نہ ہو۔ بلکہ اللہ نے تو ہمارے نبی رسول کے جیسا دوسرے نبی رسولوں کو بھی نہیں بنایا، ان میں بھی فرق رکھا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں بتا دیا نا آپ کو، محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت العالمین بنایا، ہر نبی کو تو نہیں بنایا۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب و محبوب بنایا، ہر نبی رسول کو تو نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات دیے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے، تو پھر وہ ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ تو وہ جو مشرکین مکہ بدبخت جاہل یہ گمان کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قال ما لهذا الرسول، یہ رسول کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھاتا ہے اور ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت ضرورت بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہے نا، ملاقات کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے، کچھ خرید و فروخت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ممنوعات میں سے تو نہیں ہے نبی کے لیے، نہ نبوت کے منافی ہے۔ تو مشرکین مکہ کا گمان اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے اور یہ تو بازار میں چلتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں نبی ہے، تمہارا بازار میں چلنا، تمہارا کھانا پینا وہ اور چیز ہے اور ان کا کھانا پینا وہ اور ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے نبیوں کا، رسولوں کا، وہ نور بن جاتا ہے، تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ تو غلاظت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفت عطا فرمائی، ایسی صفات عطا فرمائی۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح میں جاؤں، موضوع پر رہتا ہوں۔ کیا بیوی بچے نبیوں کے اور نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نبی ہے تو ان کے بیویاں کیوں ہیں ان کی اور بچے کیوں ہیں، تو اللہ نے آیت شریف نازل فرما دی کہ صرف ان کے نہیں، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ہم نے بھیجے، سب کی بیویاں رکھی، سب کے بچے ہوئے،
اور ایک نہیں کئی کئی بیویاں ہوئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کل 11 ازواج محترمات ہوئی ہیں کل. کچھ تو ازواج وہ ہیں جن سے حضور نے نکاح فرمایا لیکن ان کے ساتھ آپ رہے نہیں، آپ نے ان کے ساتھ رہن سہن اختیار نہیں فرمایا، لیکن جن کے ساتھ آپ نے باقاعدہ حقوق زوجیت ادا فرمائے ان کو اپنے ساتھ رکھا، وہ 11 ازواج محترمات ہیں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 ازواج اس وقت حیات تھیں، بقید حیات تھیں. 2 ازواج محترمات تو آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئیں. ایک حضرت خدیجہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین، جن سے حضور کے اولادیں ہوئی ہیں، بیٹے بھی ہوئے مگر کم سنی میں فوت ہو گئے. حکمت الہی کے تحت بھائی زندگی اور موت میں کسی انسان کا کیا دخل ہے؟ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت بھی دے دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ الملک میں خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی تو ہمارا اختیار ہے، جس کو چاہیں جب پیدا کر دیں، جس کو چاہیں جب اٹھا لیں، کون روک سکتا ہے؟ تو اولاد نرینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تھیں، 3 بیٹے تھے مگر تینوں شیر خارگی میں فوت ہو گئے. ابھی تو باقاعدہ چلنا پھرنا بھی ان کا نہیں ہوا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار فرمایا. اللہ کا تھا، امانت اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، ٹھیک ہے. اور شہزادیاں ہوئیں حضور کی، وہ 4 ہوئیں، اور وہ چاروں کے چاروں حضور کے سامنے بالغ ہوئیں، بڑی ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر بھی بسائے، ان کے گھر آباد کیے، ان کے نکاح فرمائے، پھر ان کی اولادیں ہوئیں. تو یہ ساری تاریخ مسلمانوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت شریفہ فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی تمہارا رول ماڈل کوئی مغرب کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، کوئی بادشاہ تمہارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا حکمران تمہارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، کوئی سیاسی لیڈر تمہارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، ہے نا. وہ تو مفادات کے پجاری ہیں. سیاسی حکمران رات دن ہم دیکھتے ہیں، وہ تو مفادات کے تحت لڑکتے رہتے ہیں لوٹوں کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کو کیا رول ماڈل کوئی بنائے؟ تو رول ماڈل کون ہے؟ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ نے فرمایا ان کو بناؤ، اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ، اپنے رسول کی سیرت سے نمونہ حاصل کرو. دیکھو انہوں نے کیسا کھایا، انہوں نے کیسا پیا، تم بھی کھاؤ پیو. جس کھانے سے منع نہیں کیا کھاؤ، جس کھانے سے منع کر دیا رک جاؤ، جس پینے سے منع نہیں کیا پیو، جس پینے سے منع کر دیا رک جاؤ. جو کام کرنے سے منع نہیں کیا اگر جائز ہے کر لو، جس کام سے منع کر دیا رک جاؤ. یہ ہے رول ماڈل کا مطلب، یہ ہے نمونہ. تو ہمارے نبی، ہمارے رسول سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک نمونہ تمہارے نبی رسول کا یہ بھی ہے کہ وہ بیوی بچوں والے ہوئے. عیسائیت میں رہبانیت کو اچھا سمجھا گیا. آپ دیکھیں پادری، عیسائی پادری جو ہوتے ہیں، پوپ وغیرہ، فادرز، یہ کہتے ہیں ہم تو شادی نہیں کرتے، ہماری صفت یہ ہے، ہماری خوبی ہے، ہم تو ان میرڈ ہیں، بیچلر ہیں. چلو ٹھیک ہے. عیسائی راہبہ، ننز جو ہوتی ہیں چرچ وغیرہ میں، وہ شادی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں بھئی ہم تو غیر شادی شدہ ہیں. انہوں نے اسی میں اپنے آپ کو سمجھا. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں یہ فرمایا ہے کہ یہ عادت اور یہ طریقہ
انہوں نے خود اپنے لیے اپنایا، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا ایسا۔ اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی کہ مجرد رہنا ہے، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، اس کرنے سے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، نکاح کے بندھن میں جکڑنے سے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، ارے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیوں اس بندھن میں جکڑتا ہے؟ یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے۔ کیا آیت شریفہ پڑھی میں نے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائے، بیویاں دی ان کو، ہم نے ان کی اولادیں بھی کی، بچے عطا فرمائے ان کو، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں۔ بھائی بیٹا اور بیٹی کوئی خود سے نہیں لے سکتا ہے نا، خواہش تو کر سکتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مگر خود سے بیٹا نہیں لے سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہیں بیٹے دے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہیں دونوں دے دیں، جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں، بس شان ہے اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے، بس کچھ بھی کر لو، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ چنانچہ بات سے بات آ رہی ہے، وقت محدود ہے، آئیے اس طرف کہ جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ رسول نے نکاح کیوں کیے، یہ نبی ہیں، رسول اول تو ان کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، فرشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نبی کے لیے، اور اللہ نے اپنا قانون یہ بنا دیا ہے کہ کسی نبی کو فرشتہ نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا، حالانکہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہے، یہ تو دونوں میں قدر مشترک ہے، لیکن فرشتے کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ نبی رسول جب بنایا انسانوں میں سے بنایا، کیوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا اپنے جیسے انسانوں کے لیے۔ اپنے جیسے کا مطلب انسانوں کی مخلوق، انسان جو مخلوق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے نا، تو ان کو سکھانا ہے، ہم جنسوں کو، انسانوں کو سکھانا ہے، تو انسانوں کو سیکھنے کے لیے فرشتہ نہیں چاہیے، کیونکہ فرشتوں کے اندر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ شادی بیاہ ہے، تو انسان کس سے سیکھے گا اور کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور بنایا کہ انسان کو سکھانے کے لیے رسول اور نبی بھی انسان کو بھیجا جائے، تاکہ جیسے ہم انسان کھاتے ہیں یہ نبی بھی کھائے، رسول کھاتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے، اور نبی رسول انسانوں کی طرح بازار میں بھی چلے پھرے، اور نبی رسول نکاح بھی کرے، نبی رسول بیویاں بھی رکھے، نبی رسول کی اولادیں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیسے سیکھنا ہے، تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے نبی سے، کیونکہ وہ دیکھے کہ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا طریقہ اختیار کرتا ہے، نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، فرمایا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حدیث ہے، جاؤ کسی عالم سے پوچھ لو یہ حدیث ہے، بولے کہاں بالکل ہے، فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سے اچھا ہوں۔ تو آگے نا رول ماڈل والی بات کہ حضور نے فرمایا مجھ سے سیکھو بیوی بچوں کو کیسے رکھنا ہوگا۔ بیوی بچے رکھنا کرنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، شادی کرنا آسان ہے، شادی کو سنبھالنا مشکل ہے، بیوی اختیار کرنا آسان ہے، شوہر کو لینا آسان ہے، مگر حقوق کا مسئلہ ہے نا، تو حقوق دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیسے بیان کیے، چلو اس کے مطابق چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں آیت شریفہ نازل فرمائی مشرکین کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجرد رہنا یعنی اکیلا رہنا، شادی نہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی فضیلت ہے؟ نہیں، فضیلت تو یہ ہے کہ بندہ نکاح کے بندھن میں بھی بندھا رہے اور پھر بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے، یہ فضیلت والی بات ہے نا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حقوق تو پورے کرتے ہوں گے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، تو حقوق تو پورے کرتے ہوں گے۔
ایسا تو نہیں کہ بیویاں رکھے اور حقوق پورا نہ کرے، ظلم کرے نبی اور ظلم کرے، ایسا تصور کرنا بھی کفر ہے. زیادتی کرے نبی رسول، نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب حکمتیں اس لیے رکھی کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، کان کھلیں، اور وہ دیکھیں کہ یہ جو عقد نکاح اللہ تعالیٰ رکھا ہوا یہ عبادت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم حج عمرے کو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں عبادت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہوا ہے نا. بغیر نکاح کے رہنے کو حرام قرار دیا ہے نا، مگر نکاح کے ساتھ رہنا، نکاح کے بندھن میں بن کے رہنا، پھر میاں بیوی کے حقوق کو پورا کرنا، پھر بچوں کے حقوق کو پورا کرنا، بیٹے بیٹیوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ اسلام ہے. اسلام سے باہر تھوڑی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ تو غیر مسلموں کے بھی بیوی بچیاں ہوتے ہیں. بھلے ہوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا حکم دیا تو ان کے حقوق بھی بتائیں، قرآن میں بھی بتائے، حدیث میں بھی حقوق بیان کیے تاکہ معلوم ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں آیت نمبر 38 کے اس حصے میں اللہ نے فرمایا، وہ یہی فرمایا کہ اے رسول ہم نے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے تو ان کو بیوی والا بنایا، اور ایک بیوی نہیں کئی بیویوں والا بنایا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا تاکہ کوئی بیوی یہ نہیں کہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی؟ آپ قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی، پرچیاں ڈالتے تھے. کس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ میرے ساتھ جائے گی، تاکہ کسی کو کوئی احتجاج کا حق نہ ہو یا کسی کے دل میں کوئی ملال نہ آئے کہ ایسا کیوں ہوا کہ فلاں کو لے گئے فلاں کو نہیں لے گئے. باریاں باندھی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج اس کے گھر میں رہنا ہے، آج اس بیوی کے گھر میں رہنا ہے. حجرات بنے ہوئے تھے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہی حجرات ہے. حجرات جو ہے وہ حجرہ کی جمع ہے. حجرات کے معنی مکانات، ہاؤسز، ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس حجرہ میں کبھی اس حجرہ میں قیام فرماتے تھے. باریاں باندھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک بیوی نے اپنی باری بخش دی تھی حضور کو، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ میں معاف کرتی ہوں اپنی باری، یعنی آپ اگر میرے ساتھ نہ بھی رہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی باری میں بھی رہا کرتے تھے. تو مختلف ایسے امور اور معاملات ہیں حقوق زوجین میں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ساری بیویاں ازواج مطہرات رکھنے کے باوجود کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی بیوی پر اب کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. کیا سمجھے آپ؟ حدیث کی کتابیں موجود ہیں نا، سیاہ ستہ کی 6 صحیح کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کو اٹھا کے دیکھ لو. حدیث کی دوسری کتابیں اور بھی ہیں جو ان سیاہ ستہ کے علاوہ ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لو. سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بیوی پر دست درازی نظر نہیں آئے گی، یعنی مارنا ثابت نہیں ہے. حضور نے تو ناپسند فرمایا مارنے والوں کو. حدیث میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مردانگی دکھاتے ہیں، اپنی بہادر بنتے ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں کچھ طاقت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ جو طاقت تھی وہ ہمارے جیسے 40 مردوں کی طاقت تھی، 40 مردوں کی. تو مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ حضور نے تشدد کیا ہو بیوی پر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 11 ازواج محترات حضور کی ہوئی ہیں، اور کچھ تو حضور کی، 2 تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی حیات طیبہ میں، اور باقی ان کے سامنے رہیں. اور ایک آخری زوجہ محترمہ ام سلمہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حیات تھی، بعد میں فوت ہوئی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی ازواج مطہرات کی کثرت رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے. اور پھر آپ کے بچے،
تو بچوں کے حقوق آپ نے پورے فرمائے، بچوں سے آپ نے پیار کیا، اپنی شہزادیوں سے آپ نے بہت محبت رکھی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ حضور کی شہزادیاں ہیں. حضور نے ان کی بلوغت پر ان کے نکاح فرمائے، ان کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کیا. تو یہ معاشرت ہے اسلام کی. تو معلوم یہ ہو رہا ہے آیت شریفہ سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجرد رہنا اپنے آپ کو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو تاکہ امت محمدی کی کثرت ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر فرمائیں، اور پھر اسلام یعنی مسلمانوں کی کثرت ہو. کیونکہ جب مسلمان شادی کرے گا تو مسلمان سے کرے گا، جب مسلمان سے کرے گا تو اولاد پیدا ہوگی، جو اولاد پیدا ہوگی وہ مسلمان پیدا ہوگی، اور جب مسلمان پیدا ہوں گے تو مسلمانوں کی کثرت ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ میں دیکھوں گا کہ میری قوم، میری امت جو ہے وہ کثیر تعداد میں ہے. اس سے مجھ کو خوشی ہوگی. تو اس سے اس آیت شریفہ سے مجھے یہ ثابت کرنا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ بیوی بچے جو ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہنے نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو ہم تو پہاڑ پہ جا کے رہیں گے، ہم تو جنگل میں جا کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں بنایا. بعض فقراء نے، بعض صوفیہ نے غاروں میں چلہ کشی کی ہے، وہ وقتی طور پر کی ہے، صرف نفس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے، نفس کو رام کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ انہوں نے اختیار کر لیا کہ پہاڑ پہ جا کے زندگی گزار رہے ہیں، یا چلہ کشی میں زندگی گزار رہے ہیں، یا گھر سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، یا بیوی بچوں کا کچھ سمجھتے ہی نہیں یا کرتے ہی نہیں شادی. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت شریف نازل فرمائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیوی بچے رکھنا اس میں فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث پاک ہے، اور ذرا اس کو سن کر اور پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں. صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. 3 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں آئے. 3 افراد صحابہ میں سے ہوں گے کوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات کے گھروں میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے حضور کی گھر میں عبادت کیسی ہوتی ہے. یعنی ایک تو باہر ہوتی ہوگی، وہ تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر بھی تو حضور عبادت میں ہوتے ہیں نا. سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، گھر کے اندر بھی رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو رہتے ہیں ازواج محترمات کے ساتھ، اس میں بھی عبادت ہو جاتی ہے حقوق ادا کرنے میں. تو ہمیں بتائیں ذرا کہ حضور کی عبادت کیسی ہے. جب انہیں بتایا گیا تو ان کو ایسا لگا کہ گویا انہوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ اچھا بس اتنی ہے، یہ عبادت ہے، سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے گھر میں تو کم ہے. تو صحابہ کو یہ خیال آیا کہ چلو یہ تو اللہ کے نبی رسول ہیں، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ مسئلہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ تو معصوم ہے، ان کے ساتھ کیا گناہ مسئلہ، ہم لوگ تو گناہ بھی کرتے ہیں، خطائیں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تو پھر بڑا سوچنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے سامنے ہم لوگ کیا ہیں. ان کو زمانہ گزشتہ اور آئندہ بھی گناہوں سے بچایا گیا ہے. ان میں سے ایک نے کہا، اب وہ جو 3 افراد تھے ان میں سے ایک نے کہا میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا اصوم الدہر ولا افطرو، میں روزہ ہمیشہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور تیسرے نے کیا کہا، وقال آخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے ہمیشہ علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. اوہو، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، میں ہمیشہ عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تم میں سے اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، میں کبھی روزہ نہیں رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ رات بھر نماز پڑھوں گا. یہ کہا تم نے. واللہ، حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں.
یہ سمجھ لو کہ میں تو نبی ہوں، رسول ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. لیکنی اصوم افطر واصلی، مگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو تم بھی کر سکتے ہو ایسا. اور وارقدو، اور میں سوتا بھی ہوں، یعنی میں نیند بھی لیتا ہوں، تم بھی نیند کرو. واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے پھرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث پاک سنانا مقصود تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا، رسول اللہ نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ بھئی میری سنت اور میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میری تو بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، تو تم بھی اس میں کوئی برائی محسوس نہ کرو. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.